کیا آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت سے پہلے وہ کون سی ہولناک طاقت ہوگی جس کے سامنے پوری دنیا بے بس ہو جائے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے نکلنے سے زمین کے دریا سوکھ جائیں گے، شہر اجڑ جائیں گے اور انسان خوف سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ایک دن یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور وہ دن انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر صرف ایک کہانی نہیں اور نہ ہی کوئی فرضی تصور ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ اس موضوع کو یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا پھر اسے محض ایک دور کی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ کہف کے اندر ایک عظیم الشان واقعہ بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور طاقتور بادشاہ ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں کے سفر کیے۔ ایک جگہ وہ ایسی قوم تک جا پہنچے جو یاجوج و ماجوج کے ظلم و فساد سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ لوگ نہ ڈھنگ سے بات کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنا دفاع۔ انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ ہمیں ان ظالم قوموں سے بچا لیجیے۔ تباہی مچا دو، کسی کو زندہ مت چھوڑو، یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ یاجوج و ماجوج آخر کون تھے؟ اکثر علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھی۔ قرآن مجید کے مطابق یہ ایسی قومیں تھی جو زمین میں شدید فساد پھیلاتی تھی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ جہاں سے گزرتے سب کچھ تباہ کر دیتے۔ کھیت، جانور، انسان، دریا، سب کچھ ان کے ظلم سے محفوظ نہ تھا۔ اس لیے اس مظلوم قوم نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان کوئی مضبوط رکاوٹ بنا دیں۔ ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ یہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس میں سے سوراخ کر سکتے تھے اور نہ ہی اس پر چڑھ سکتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو برابر کر دے گا۔ یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ دیوار آج بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے اسے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے۔ جدید سائنس، سیٹلائٹ اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان آج تک یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکا کہ آخر وہ دیوار کہاں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے غیب میں سے ہے، اور جب تک اللہ نہ چاہے انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کب نکلیں گے؟ احادیث کے مطابق قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تقریباً توڑنے والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کل توڑیں گے، مگر اللہ ان کی محنت ضائع کر دیتا ہے، اور جس دن یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ، اس دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ان کے نکلنے کے بعد زمین پر بہت بڑا فساد پھیلے گا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ہر اونچائی سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دریائے تبریہ کا سارا پانی چٹ کر جائیں گے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر موجود ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، مگر یاجوج و ماجوج کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگ پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص بیماری کے ذریعے یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ ایک ہی رات میں وہ سب ختم ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جب وہ سب مر جائیں گے تو ان کی لاشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ پوری زمین پر شدید بدبو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا بڑا پرندہ بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر ایسی جگہ پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے ایسی بارش نازل ہوگی جو ہر چیز کو دھو دے گی اور زمین دوبارہ پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے تاکہ ہم سنبھل جائیں، نماز، توبہ اور نیکی کی طرف لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائیں جب واپسی ناممکن ہو۔